ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم حاضرین و ناظرین، ایک بار پھر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اپنے پسندیدہ چینل پر مشعل کوئز، اور جس میں آپ دیکھتے آئے ہیں کراچی کے ہونہار ذہین طلباء طالبات کے درمیان مقابلہ، اور موضوع ہے اسلامی معلومات۔ حوالہ ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ظاہر ہے کہ سارے عالم اسلام میں جشن منایا جاتا ہے، ایک خوشی کا سماں ہے، ہر طرف شادمانی ہے، ربیع الاول گویا ماہ مسرت ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے ایک ادنا سی کوشش کی ہے، اور اس میں ایک دوسرے پروگراموں سے ہٹ کر ایک بات جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک امتیاز ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ٹیلی ویژن کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی معلوماتی مقابلہ ہو رہا ہے اور آپ کسی حسین مکھڑے کسی اداکار کو نہیں دیکھ رہے، بلکہ آپ کے سامنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عمر گزاری ہے اس دشت کی سیاحی میں۔ پروگرام شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ دو ٹیمیں یہاں موجود ہیں۔ سب سے پہلے یہاں تشریف فرما ہے جامعہ اردو گلشن اقبال کیمپس۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے دوسری ٹیم جن کا تعلق ہے گورنمنٹ کالج برائے خواتین کورنگی نمبر 6۔ پروگرام کا آغاز حسب سابق ہم کرتے ہیں نعت کوئز سے، نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ ایک پہلا سوال جامعہ اردو گلشن اقبال کیمپس آپ سے۔ جی، سوال ہے آپ سے کہ یہ مشہور نعت کس شاعر نے لکھی ہے؟ کر دو للہ کرم اے میرے شاہ امم۔ آپشنز ہم آپ کو بتا رہے ہیں: اقبال عظیم، شاعر لکھنوی یا عشرت گودھروی۔ اقبال عظیم۔ اقبال عظیم غلط جواب ہے، صحیح جواب ہے عشرت گودھروی۔ گورنمنٹ کالج برائے خواتین سے نعت کوئز کا سوال ہے کہ یہ مشہور نعت کس شاعر نے لکھی؟ وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، کرنے روزے کا دیدار میں مدینے جاؤں گا۔ آپشنز ہم آپ کو بتاتے چلیں: علیم الدین علیم، خالد محمود یا اقبال عظیم۔ علیم الدین علیم۔ جی، آپ کا جواب درست ہے۔ تو جناب آپ نے دیکھا کہ نعت کوئز کا مرحلہ بھی بڑی آسانی سے نمٹ گیا، مگر اس میں کچھ ایک ٹیم نے دیکھا آپ نے کہ جواب میں جلد بازی میں غلطی کی، اور ایک ٹیم نے جواب صحیح دیا۔ تو یہ بہرحال قسمت ہے۔ اب ہم شروع کر رہے ہیں اپنا سیرت راؤنڈ۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پہلا سوال ہے، اور ٹیم ہے وفاقی اردو یونیورسٹی گلشن اقبال کیمپس۔ آپ سے میرا سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو شریک بہن کا نام بتائیے۔ الف حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، ب حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا، یا جیم حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا۔ درست جواب ہے حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اگلا سوال آپ سے یہ بتائیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ ابو عباس، ابو الفضل یا ابو زید؟ جی، سر ابو الفضل۔ ابو الفضل درست جواب ہے۔ تو اب ہم رجوع کرتے ہیں اپنی اگلی ٹیم سے جو ہے گورنمنٹ کالج برائے خواتین۔ آپ سے میرا پہلا سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے بنو ہاشم کو خانہ کعبہ کی کون سی خدمت بطور منصب حاصل تھی؟ سقایا یعنی حجاج کو پانی پلانا، ب سفارت، یا جیم عقاب یعنی علم برداری؟ آپ الف ب جیم میں سے کوئی ایک بتا دیجئے۔ حجاز کو پانی پلانا۔ الف۔ الف درست جواب ہے۔ مقابلہ بہت اچھا چل رہا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ تیاری نظر آ رہی ہے، معلومات کا بھی پتہ چل رہا ہے، ذہن کی آزمائش بھی خوب ہے، اور حاضر دماغی بھی نظر آ رہی ہے۔ آپ سے دوسرا سوال، اور بہت سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا۔ اس سوال میں ذرا سا کنفیوژن ہونے کی صورت میں جواب غلط ہو جائے گا۔
سوال سماعت کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انا یعنی آیا یا کھلائی، بعض گھرانوں میں کھلائی کہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انا یعنی آیا کون تھیں؟ جواب الف حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا، ب حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا، یا جیم حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا؟ جی ام ایمن۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ جواب درست ہے۔ تو جناب آپ نے دیکھا کہ دو ٹیموں نے اپنی ذہانت کا، اپنی حاضر دماغی کا بھرپور مظاہرہ کیا، اور اب آغاز ہوتا ہے ہمارے ایک اور دلچسپ مرحلے کا جس کا عنوان ہے صحابہ کرام کوئز۔ اس حوالے سے پہلا سوال جو ہے وہ ہم کریں گے اردو یونیورسٹی کی ٹیم سے۔ آپ سے میرا سوال ہے، توجہ کیجئے گا، کہ امیر المؤمنین فی الحدیث یعنی حدیث شریف میں امیر المومنین یہ لقب کن مشہور صحابی کا ہے؟ الف حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص، ب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یا جیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ؟ جی جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ درست جواب ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اگلا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کس غزوے میں شہید ہوئے؟ الف غزوہ خندق، ب غزوہ احد، جیم غزوہ بدر؟ غزوہ احد۔ غزوہ احد درست جواب ہے۔ تو یوں مقابلہ مزید دلچسپ ہو گیا، اور معلوم ہو رہا ہے کہ دونوں ٹیموں کی تیاری بھی ہے اور حاضر دماغی بھی ہے، جو بہت ضروری ہے کوئز میں۔ اب ہم اپنی دوسری ٹیم کی طرف آتے ہیں۔ سوال گورنمنٹ کالج برائے خواتین آپ سے، توجہ سے سنیے، کن صحابی رسول نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے لیے سیدنا یعنی ہمارے سردار کا لقب کثرت سے استعمال کیا؟ الف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ب حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، جیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ؟ جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مجھے افسوس ہے جواب درست نہیں ہے، درست جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ آگے چلتے ہیں، اگلا سوال ہے، ٹیم ہماری وہی ہے، کن خلیفہ راشد کے عہد خلافت میں سندھ پر پہلا حملہ کیا گیا؟ الف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ب حضرت علی کرم اللہ وجہ، یا جیم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ؟ آپ کو پتہ حضرت عثمان؟ جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مجھے افسوس ہے آپ نے اس میں جلد بازی کی ہے، اور یہ آسان سوال ہے، یہ آپ نے مس کر دیا۔ صحیح جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور اس میں سامنے کی بات یہ تھی کہ سب سے زیادہ فتوحات ہوئی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یوں ہمارا ایک اور مرحلہ بخیر و خوبی انجام کو پہنچا۔ اس میں کوئی شہ سوار ہے، کوئی شہ سوار کا ساتھی یعنی ردیف ہے، اور ہم آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتے چلیں کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر بات میں ندرت ہو، انفرادیت ہو۔ تو جو یہاں ٹرافیز آپ دیکھیں گے وہ روایت سے ہٹ کر ہم جب وننگ ٹرافی پیش کریں گے تو وہ نشان ظفر ہے، اور جو رنرز اپ کو ٹرافی دیں گے وہ نشان ردیف ہے۔ ردیف کہتے ہیں شہ سوار کے ساتھی کو۔ شروع کرتے ہیں ہم اپنا اگلا مرحلہ جو ہے قرآن و حدیث کوئز۔ تو سب سے پہلے جامع اردو آپ سے سوال، قرآن مجید کی سورہ الفتح کی آیت نمبر 18 میں بیعت کرنے والے صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی گئی، یہ بیعت کون سی ہے؟ الف بیعت رضوان، ب بیعت عقبہ اولا، یا جیم بیعت عقبہ ثانی؟ جی جی بیعت رضوان۔ بیعت رضوان درست جواب ہے۔ آپ ہی سے دوسرا سوال کرتے ہیں، حدیث شریف کے حوالے سے ہے۔ بتائیے حدیث شریف کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو اصحاب ان کے وزیر ہیں، یہ کون سے دو اصحاب ہیں؟ الف حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہم، ب حضرت ابو ذر غفاری اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم، یا جیم
حضرت انس بن مالک اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم. صرف الف بتا دیجئے، جواب کافی ہے. الف بے جیم بتا دیجئے، جو بھی ہے جواب کافی ہے. جیم. جیم درست جواب نہیں ہے، اس کا درست جواب الف ہے، جو روانی میں میرے منہ سے نکل گیا تھا، مجھے افسوس ہے. اس کا درست جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم. تو جناب اب باری ہے ہماری دوسری ٹیم کی. ان سے ہم سوال کرتے ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے. تو پہلا سوال جو ہمارا ہے وہ ظاہر ہے قرآن شریف کے حوالے سے ہم پوچھیں گے ان سے، اور پھر دوسرا سوال ہم حدیث کے حوالے سے ان سے دریافت کرتے ہیں. آپ سے پہلا سوال ہے، یہ فرمائیے کہ قرآن مجید میں کن مسلمانوں کو السابقون الاولون یعنی پہلے سبقت کرنے والے کہا گیا؟ الف مہاجرین و انصار میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، بے غزوہ بدر کے مجاہدین، جیم فتح مکہ کے مجاہدین. جی کیا جواب ہے اس کا؟ آپشن دوبارہ بولیے گا. مہاجرین و انصار میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، غزوہ بدر کے مجاہدین یا فتح مکہ کے مجاہدین؟ جی الف. الف درست جواب ہے. مہاجرین اور انصار میں جن لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا انہیں السابقون الاولون کہا جاتا ہے. اگلا سوال ہے آپ سے، یہ بتائیے کہ صحابہ کرام کے طبقات میں حدیث شریف کی روح سے سب سے افضل لوگ کون ہیں؟ الف خلفائے راشدین، بے امہات المؤمنین، یا جیم غزوہ بدر کے مجاہدین؟ جی آپ نے خلفاء اس میں صحابہ میں پوچھا ہے نا؟ جی صحابہ میں افضل ترین طبقہ بتانا ہے آپ کو، الف بے جیم کون سا؟ خلفاء راشدین. خلفائے راشدین درست جواب ہے. تو یوں آپ نے دیکھا کہ ذہانت کا بھرپور مظاہرہ مسلسل جاری ہے اور ایک اور عمدہ مرحلہ اپنے اختتام کو پہنچا. اور اب اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں تصویری معلومات کا مقابلہ یعنی ویژول کوئز. اردو یونیورسٹی اس تصویر کو آپ غور سے دیکھیے اور مجھے یہ بتائیے کہ یہ مسجد پہلے مسجد بنو سلمہ کہلاتی تھی، ایک تاریخی واقعے سے اس کا نام بدل گیا، تو اب دوسرا نام اس کا کیا ہے؟ آپشنز ہیں مسجد ذو قبلتین، مسجد صغرا یا مسجد بنو اوس. ذو قبلتین میں جو ہے نا قبلہ چینج ہونے جی کا تھا تو اس میں ہو سکتا ہے اس کا نام چینج ہو. مسجد صغرا کا مجھے پتہ نہیں ہے. سر آپشن ریپیٹ کر دیں ذرا. میں نے نام بتایا، اب توجہ سے سنیے. مسجد ذو قبلتین، دوسرا مسجد صغرا اور تیسرا مسجد بنو اوس. جی مسجد ذو قبلتین. مسجد ذو قبلتین درست جواب ہے. جناب آپ نے دیکھا کہ ایک اچھا ویژول کوئز انہوں نے بڑی آسانی سے حل کیا. اب سوال میرا ہے گورنمنٹ کالج برائے خواتین کورنگی نمبر 6 آپ سے. تصویر کو غور سے دیکھیے اور پھر سوال کو غور سے سنیے اور ایک ہی دفعہ سوچ سمجھ کے جواب دیجیے مشورہ کر کے. یہ بتائیے کہ یہ کن شہید صحابی کا مزار ہے جو رشتے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے؟ میں یہاں آپشن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائیوں کے نام لے رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، بے حضرت قسم بن عباس رضی اللہ عنہ، یا جیم حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ. کون؟ جی پہلا دوسرا تیسرا. پہلا الف. پہلا یعنی حضرت عبداللہ بن عباس. جی نہیں سر حضرت عباس نہیں. بیٹا اس طرح نہیں کریں، آپ نے پہلا کہہ دیا. پہلا ہمارے سمجھ میں حضرت عباس ہے. نہیں عباس تو ہی نہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، قسم بن عباس ہیں. عبداللہ بن عباس. آپ کا جواب غلط ہے، درست جواب ہے قسم بن عباس رضی اللہ عنہ. یوں آپ نے دیکھا کچھ ملا جلا رجحان اس دفعہ دیکھنے میں آیا کہ ویژول کوئز ہوا، اس میں کسی کی توجہ کم تھی کسی وجہ سے، کسی کی توجہ زیادہ تھی. اور ایک مرتبہ پھر میں یہ یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ جب ہم سوالات بناتے ہیں اس میں پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی ٹیم کے ساتھ زیادتی نہ ہو، مگر آسان اور مشکل جو معاملہ ہے وہ کبھی کسی کے لیے آسان اور دوسرے کے لیے مشکل، تو کبھی کسی کے لیے اس کے برعکس ہوتا ہے. تو اب جناب ہمارا اگلا جو مرحلہ ہے وہ ہے ریئل کوئز کا، یعنی متفرق اسلامی معلومات، جن میں ہم کوئی آپشن نہیں دیتے، براہ راست ٹیم کو جواب دینا ہوتا ہے. اور یہ ان کی یادداشت، ذہانت
حاضر دماغی کا بیک وقت امتحان ہے۔ تو راؤنڈ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، اردو یونیورسٹی آپ سے سوال ہے میرا، حدیث کی 6 مستند کتب صحائح ستہ میں شامل کس کتاب کے مرتب نے سب سے پہلے صحابہ کرام کے متعلق کتاب لکھی؟ کیا جواب ہے اس کا؟ ہاں مجھے پتہ نہیں، لیکن صحیح بخاری کے مصنف کا نام نہیں پتا۔ صحیح بخاری کے مرتب۔ درست جواب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے صحیح بخاری شریف مرتب کی، اور امام بخاری کی جو وہ کتاب تھی اس کا نام تھا اسماء الصحابہ۔ آپ سے اگلا سوال ہے، بتائیے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفاتی ناموں میں بعض نام مشترک ہیں، ایسے کوئی 2 نام آپ کو یاد ہوں تو بتائیے۔ جی، ایک ہادی، وہ ہادی اور کریم اور ہادی، کریم جی، ہادی اور کریم۔ آدھا جواب آپ کا درست ہے، کریم، رحیم، رؤوف، عزیز، حکیم، یہ نام میں نے یہاں لکھے ہوئے ہیں، اور ایک نام محمود بھی ہے، وہ اس طرح مشہور نہیں ہے۔ ہادی اگر آپ کہتے ہیں تو وہ لغوی اعتبار سے درست مانا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہدایت پر لانے والا ہے، تو میں اس جواب کو اپنے طور پر درست قرار دیتا ہوں، مگر یہ آن ایئر وضاحت میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو جواب دیا ہے اس میں یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کا جواب درست ہے۔ اگلا سوال ہے ہماری دوسری ٹیم سے، یہ بتائیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب ہندوستان پر چڑھائی کی گئی سب سے پہلے، تو کیا اس زمانے میں ہندوستان پر کسی مسلمان حکمران کا راج تھا؟ جی نہیں۔ جی نہیں درست جواب ہے۔ آپ سے میرا دوسرا سوال ہے، یہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کل کتنے بھائی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ درست جواب ہے۔ تو آپ نے یوں دیکھا کہ ایک مرتبہ پھر مشعل کوئز میں آپ کے سامنے ذہانت کا بھرپور مظاہرہ کیا ہماری ہونہار طالبات نے، اور ساتھ ساتھ ہمارے طلباء، ہمارے ایک طالب علم اور ایک طالبہ پر مشتمل ایک اور ٹیم نے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کیا رہا۔ اس کے لیے آپ کے سامنے ہیں عروج ناز نظامی۔ جی ساتھیوں، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح 2 ٹیمز موجود تھیں، اس میں گورنمنٹ کالج برائے خواتین ہمارے ساتھ موجود تھی۔ تو ان کے ریزلٹس کچھ اس طرح سے ہیں کہ جامعہ اردو گلشن کیمپس نے حاصل کی ہیں ٹوٹل 40 مارکس، اور اس طرح سے گورنمنٹ کالج برائے خواتین کی ٹیم نے آج حاصل کی ہیں ٹوٹل مارکس 35۔ تھینک یو۔ اس طرح سے آج کی ہماری جو فاتح ٹیم ہے وہ ہے جامعہ اردو گلشن کیمپس۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک مرتبہ پھر ایک شاندار مقابلے کے بعد نتیجہ جو سامنے آیا، اسے پتہ چل گیا کہ جو بات میں پہلے بھی کہتا آیا ہوں کہ ذرا سے فرق سے، معمولی سے فرق سے ایک ٹیم فاتح قرار پائی اور دوسری ٹیم کو اس پروگرام سے دستبردار ہونا پڑا، جسے میں ہرگز ہارا ہوا نہیں کہتا، اور پھر وہی کہتا ہوں کہ جو جیتا وہ شہ سوار ہے، اور جو ہارا وہ شہ سوار کا ساتھی ہے، گویا ردیف ہے۔ تو خوشی منائیے اس بات پہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یہ ربیع الاول کوئز، یہ مشعل کوئز جس اچھے انداز میں ہو رہا ہے، تمام عجلت اور تمام مسائل کے باوجود اس میں نتائج بھی بخیر و خوبی برآمد ہو رہے ہیں۔ ہماری آج کی ٹیم جو جیت کر آئی ہے سامنے کوارٹر فائنل کے لیے، جنہوں نے کوالیفائی کیا، وہ جامعہ اردو گلشن اقبال کیمپس ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ رہیں معمولی سے فرق پہ گورنمنٹ کالج برائے خواتین کورنگی نمبر 6 کی ٹیم۔ دونوں ٹیموں کو مبارکباد کہ انہوں نے حاضر جوابی کا، ذہانت کا اور معلومات کا بھرپور اظہار کیا، مظاہرہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم رخصت ہوتے ہیں اگلے پروگرام تک۔ کل پھر ملیں گے انشاءاللہ اسی جگہ، اسی پروگرام کے حوالے سے آپ کے اپنے پسندیدہ چینل پر۔
مشعل کوئز کا اب اختتام ہوتا ہے. جیتنے والی ٹیم کو بھی مبارکباد اور جو ذرا سے فرق سے پیچھے رہ گئے ان کو بھی مبارکباد کہ انہوں نے مقابلہ خوب کیا اور دونوں ٹیموں کے لیے تحائف حاضر ہیں. خدا حافظ. ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا